ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں 2 وقت کی روٹی کا حصول عوام کے لیے مشکل ترین کام بن چکا ہے۔ خط افلاس یا غربت میں زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں ماہانہ لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بجلی کے بل ڈراؤنا خواب بن چکے، بچوں کے اسکولوں کی فیس ان کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی، بیمار ادویات کے حصول کے لیے مر رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر شے مہنگی ہو چکی ہے۔ ایسے میں فقط ایک شے سستی ہے اور وہ ہے انسانی جان۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود اشرافیہ سے منسلک افسران کی تنخواہوں میں لاکھوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت انصاف نہیں، مراد دے کر اپنے لیے آسانیاں تلاش کر رہی ہے۔ ججز کی مراد پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا اگر ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو۔ جو متوسط طبقہ مار دیا، خودکشی کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ، اور یہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ جب IMF پہلے ہی ہم سے شرائط پوری نہ ہونے کا شکوہ کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں 2 وقت کی روٹی کا حصول عوام کے لیے مشکل ترین کام بن چکا ہے۔ خط افلاس یا غربت میں زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں ماہانہ لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کے بل ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں، بچوں کے اسکولوں کی فیس ان کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی، بیمار ادویات کے حصول کے لیے مر رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر شے مہنگی ہو چکی ہے۔ ایسے میں فقط ایک شے سستی ہے اور وہ ہے انسانی جان۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود اشرافیہ سے منسلک افسران کی تنخواہوں میں لاکھوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت انصاف نہیں، مراد دے کر اپنے لیے آسانیاں تلاش کر رہی ہے۔ خود سوچئے کہ ججز کی تنخواہوں میں ہاؤس رینٹ کے جوڈیشل الاؤنس کے نام پر لاکھوں کے اضافے کا اعلان ایک عام مزدور پر کس قدر بھاری گزرا ہوگا، جس کی کل آمدنی سرکار نے صرف 33,000 روپے مقرر کی ہوئی ہے، جو کہ نہیں ملتی، اس کو 20 سے اس کو زیادہ نہیں دی جاتی۔ اس کی دہاڑی آپ دیکھ لیجیے 33,000 مکمل نہیں کرتی۔ ججز کی مراد پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا اگر ملک میں غربت ختم ہو چکی ہوتی۔ ہمیں اعتراض ہے، بیماروں کو مفت ادویات فراہم ہو رہی ہوتی، نچلی عدالتوں کی حالت بہتر ہو چکی ہوتی، التوا میں پڑے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، سپریم کورٹ میں 60,000 مقدمات نپٹائے جا چکے ہوتے، ہر شخص نظام انصاف سے مطمئن ہوتا، انصاف فراہم کرنے والوں کو انصاف مل چکا ہوتا، تو پھر اگر حکومت جج کی مراد میں اضافہ کرتی تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا، مجھے بھی نہ ہوتا۔ آج اعتراض ہے، لیکن حالات اس کے بالکل برعکس ہے۔ حکومت وقت کو ہر وقت ٹیکس کی گردان چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے اپنے اداروں پر غور کرنا ہوگا کہ جن اداروں کو ہم ٹیکس دیں کیوں دیں، کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیکس دیں۔ سیلریڈ کلاس پسی بھی ہے، مجبور ہے، اس کی تو کٹ کرا رہی ہے، اور جن سے تم لے نہیں سکتے ان کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں پڑتا۔ وہ مافیا ہے، چھوٹا مافیا یا بڑا مافیا، بہت غریب کا بھی مافیا اور بہت امیر کا بھی مافیا۔ مڈل کلاس مار دیا تم نے، جو متوسط طبقہ مار دیا، خودکشی کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ۔ حکومت نے کل سپریم کورٹ کے ججز کو ماہانہ ملنے والے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں بڑا اضافہ کیا۔ اعتراض ہے ہمیں، ہاؤس رینٹ میں 500% سے زائد کا اضافہ، 500% سے زائد کا اضافہ۔ اعتراض ہے، اعتراض ہے، اعتراض ہے، احتجاج ہے، احتجاج ہے، احتجاج ہے، جس سے ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا، جبکہ جوڈیشل الاؤنس میں 270% اضافہ کیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس میں اب 4,28,000 سے بڑھا کر 11,68,000 روپے کر دیا گیا۔ گزشتہ سال جولائی میں وفاقی حکومت نے چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ میں 2,04,000 روپے جبکہ دیگر ججز کی تنخواہ میں 1,93,000 روپے کا اضافہ کیا تھا۔ حال ہی میں حکومت نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو ڈبل کر دیا، ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی، یعنی ججز کی تعداد میں بھی اضافہ اور مرات میں بھی اضافہ۔ جن ججز کی تنخواہوں میں مرات میں اضافہ کیا گیا، یہ پہلے ہی قومی خزانے پہ بوجھ ہے، ہمیں انصاف بھی نہیں دیتے اور ہمارے پر بوجھ بھی ہے، کیونکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اس اضافے سے قبل چیف جسٹس آف پاکستان کی ماہانہ تنخواہ 15,27,000 روپے تھی۔ چیف جسٹس کو سرکاری گھر، ایک بلٹ پروف گاڑی، ایک 1800 سی سی گاڑی، 600 لیٹر پیٹرول مہیا کیا جاتا ہے جس سے وہ ہمیں ذلیل کرے، لامحدود بجلی دی جاتی ہے تاکہ وہ ہمیں ذلیل کرے، گیس کے بل بھی ادا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں رسوا کرے، ہمارا کیس نہ لے، ہماری سنے نہ، صرف ہائی پروفائل کیسز کو سنے جس سے اس کی لالا لالا ہو، اور اس کے علاوہ میڈیکل سمیت دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہے۔ یعنی کل ملا کر
लाखों करोड़ों पे पड़ने वाला एक जज जिससे हमें इंसाफ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की माहाना तनख्वाह 15,28,000 रुपए, जिसमें 4,28,000 रुपए का जुडिशियल अलाउंस भी शामिल है। इसके अलावा हजारों का हाउस रेंट, 600 लीटर पेट्रोल, लामहदूद बिजली और गैस के बिलों की अदायगी के अलावा दीगर सहूलियात भी मुयस्सर है। इस फैसले की टाइमिंग भी इंतहाई अहम है, क्योंकि एक खास वक्त में जजेस की तादाद और मरात में इजाफा करना एक किस्म की रिश्वत देने के मुतरादिफ है। ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस की तादाद में भी इजाफा कर रही है और उनकी मरात भी बढ़ा रही है। और ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब IMF पहले ही हमसे शराइत पूरी ना होने का शिकवा कर रहा है। IMF की शराइत में से दो बड़ी शराइत ये थी कि हुकूमत अपने अखराजात पर कंट्रोल करेगी और बजट खसारा कम करेगी, लेकिन ये दोनों शराइत मुस्लिम लीग नून की पूरी करने में नाकाम है। तमाम सूबों ने बजट खसारा न सिर्फ कम किया बल्कि बजट सरप्लस किया, लेकिन वाहिद पंजाब की हुकूमत जिसने बजट तो सरप्लस तो क्या करना, बजट खसारे में ही 160 अरब का इजाफा कर दिया। इस तरह इनके चचा ने अखराजात का कंट्रोल करने के बजाय जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को मुसलसल नवाज कर ये यकीनी बना दिया कि IMF के साथ डील बाकी ना रहे। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू का पूरा ना होना, PIA की निजकारी नाकाम होना और हुकूमत की अयाशियों पर अयाशियां करना, ये वो काम है जिसकी वजह से अब IMF का वफद कबल अज वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ये दौरा अगले हफ्ते मुतवक्का है और शेड्यूल के मुताबिक तो IMF ने यह दौरा फरवरी 2025 में करना था, लेकिन अहदाफ में नाकामी पर अब यह दौरा अगले हफ्ते में होगा। यानी कि तकरीबन तय हो चुका है कि अब IMF हुकूमत से कम 500 अरब का मिनी बजट लाने का मुतालबा करेगा, क्योंकि पिछले दिनों जब वजारत खजाना ने IMF हुकाम से वर्चुअल मीटिंग की थी, तब भी IMF ने टैक्स अहदाफ में नाकामी पर शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा किया था, बल्कि वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी थी। मेरी मालूमात के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल की बाइस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आइंदा महीनों में शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। यानी आप माशी तौर पर घोर अंधेरों के अंदर जा रहे हैं और फिर अवाम में और आपकी इस्टेब्लिशमेंट नाकाम है, हुकूमत पाकिस्तान के पास है नहीं।